بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پہلے 100 دن کی کارکردگی کے اوپر۔ عمران خان نے الیکشن سے پہلے 100 دن کا ایجنڈا دیا تھا جس کے 6 بنیادی نکات تھے: پاکستان کی قومی سلامتی کی ضمانت، سماجی خدمات میں انقلاب، زرعی ترقی اور پانی کا تحفظ، معیشت کی بحالی، وفاق پاکستان کا استحکام اور طرز حکومت میں تبدیلی۔ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے پہلے 100 دنوں میں 50 لاکھ گھروں کی ابتدائی منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے ہاؤسنگ منصوبے کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ پنجاب میں ایسے بلدیاتی نظام کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے جس سے اختیارات کی نچلی و مقامی سطح کا خواب ممکن ہو سکے گا۔ نظام کے تحت اگلے 3 ماہ میں بلدیاتی انتخابات متوقع ہیں۔ کلین اور کلین پروجیکٹ کے تحت پورے ملک میں صفائی مہم چلائی گئی۔ پانی اور بجلی کے بحران کے طویل مدتی منصوبوں کے تحت ڈیم فنڈ کا قیام کیا گیا۔ ٹیکس انفراسٹرکچر میں تبدیلیاں کی گئی جس سے کم آمدن والے لوگوں پر ٹیکس کی شرح میں کمی کی گئی جبکہ زیادہ آمدن والے لوگوں پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا گیا۔ صنعت و خاص طور سے ٹیکسٹائل سیکٹر کو مراعات دی گئی جس سے فیصل آباد اور لاہور کی ٹیکسٹائل انڈسٹری دوبارہ سے زندہ ہو گئی۔ سادگی مہم کے ذریعے کروڑوں روپے کی بچت جبکہ غیر ملکی گاڑیوں کی فروخت سے قومی خزانے میں کروڑوں روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ وزراء اور اراکین اسمبلی پر بیرون ملک دوروں اور علاج کی سہولت پر پابندی کے ذریعے قومی خزانے کے بہترین استعمال کا مثبت پیغام دیا گیا۔ بڑی سطح پر اینٹی کرپشن مہم کا آغاز کیا گیا۔ بابر اعوان کا استعفیٰ اور شہباز شریف کی گرفتاری نمایاں ہے۔ اس سلسلے میں لوٹی ہوئی جائیداد واپس لانے کے لیے برطانوی حکومت سے معاہدہ بھی اہم پیش رفت ہے۔ پنجاب اور پورے ملک میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن سے ہزاروں ایکڑ اور اربوں روپے مالیت کی زمین واپس لی گئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گورنر ہاؤسز تک عوام کی رسائی ممکن ہوئی۔ وزیر اعظم ہاؤس کو ریسرچ یونیورسٹی بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے 10 ارب درخت لگانے کے منصوبے کا آغاز کیا گیا۔ خارجہ امور میں بھارت کو واضح اور دو ٹوک جواب کے ساتھ ساتھ گستاخانہ حقوق کے خلاف ہر انٹرنیشنل فورم پر مؤثر احتجاج کیا۔ کے علاوہ وزیر اعظم نے معاشی امداد کے لیے سعودی عرب، چین، UAE اور ملائیشیا کے کامیاب دورے کیے۔ دوران حکومت کو کئی پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کی غیر قانونی تقرریوں اور تبادلوں پر حکومت کو سختی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ اعظم سواتی کا اپنے غریب پڑوسی کے ساتھ زیادتی کرنے پر بھی پی ٹی آئی کی حکومت کی ساکھ خراب ہوئی۔ حکومت کو اس وقت بھی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ اس پر تحریک لبیک نے ایک ملک گیر دھرنے کا اعلان کیا۔ دھرنے کی وجہ سے پورے پاکستان کے شہر 3 دن تک کے لیے جام رہے۔ بہرحال اگر حکومت کے 100 دن کا جائزہ لیا جائے تو حکومت ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ اپوزیشن کے اوپر کیسز کا ہونا اور اپوزیشن کا کمزور ہونا ہے۔ حکومت کو جلد سے جلد عام آدمی کی صحت، تعلیم، روزگار اور انصاف کی فراہمی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ پلیز لائٹر نوٹ کو سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔